گم ہو جائے بیابانے میں یا تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو پکارو او یا عباد اللہ امددنی باذن اللہ. یہ حدیث بطور ثبوت پیش کی جاتی ہے. یا عباد اللہ امددنی باذن اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کے اذن سے میری مدد کرو. تو سرکار نے فرمایا اگر کسی کی سواری گم ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا. اب پکارنا اللہ تعالیٰ کو پہلا احسن طریقہ ہے اللہ کو پکارے. اگر اس طرح کوئی پکارے تو بھی جائز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث پاک ہے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی مدنی، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کام کے پاس جاتے تھے نہ، بلکہ سرکار کے زمانے میں بارش بند ہو گئی. جب بارش بند ہو گئی تو نعمان بن حارثہ مدنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے وہ پیاسی مر رہی ہے، مہربانی کیجیے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں زیارت عطا فرمائی اور فرمایا تم عمر کو کہو کہ ٹھیک ٹھیک کام کرے، عدل قائم کرے زمین پر، اللہ بارش کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار نے ایسے ایسے آپ نے فرمایا میں ہر وہ کام جو میری عقل کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے اور سرکار کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے میں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر جو مجھے نہ سمجھ آئے وہ. تو جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں قبر پر جا کے عرض کیا. اسی طرح حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے بی بی پاک بارش نہیں ہو رہی تو مہربانی کرو کوئی طریقہ اختیار کرو. بی بی نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں اوپر سے ایک سوراخ کر دو، چھت کو سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور سرکار کی قبر کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ رہے. تو پھر جب ہٹایا گیا، جیسے ہی ہٹایا گیا تو شاک نے کہا آسمان رویا، اور ہم کہتے ہیں آسمان روئے نہ روئے محبوب کی رحمت سے بارش آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج تک وہ کھڑکی کا نشان آج بھی سرکار کے گنبد خضرا پر باقی ہے. اسی طرح لہو دعوت الحق کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو ذات کے سوا کسی کو بلا شرکت غیر یا اس کی ذات کے ساتھ شریک مان کر پکارنا یہ ناحق ہے، اور اس ضمن میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. فرمایا اللہ پاک نے لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا بلا شرکت غیر، حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا صرف اللہ کو جائز ہے. والذین یدعون، اب ہمارے پکارنے اور کافروں کے پکارنے میں بڑا فرق ہے. ہم نے کبھی اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء کو حقیقی خدا مان کر نہیں پکارا. توجہ ہے سی، ہم نے کبھی ان کو حقیقی محسن یا حقیقی خدا مان کر یا حاجت روا مان کر نہیں پکارا. ہم تو بطور محبت پکارتے ہیں، بطور محبت پکارتے ہیں یا پھر بطور استعانت اور امداد کے پکارتے ہیں. تو اس ضمن میں پکارتے ہیں، اس صورت میں پکارتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے کام اللہ، تو یہ شرک نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا والذین، اور کافر کیسے پکارتے تھے؟ کافر ان کو حاجت روا مان کر پکارتے ہیں اور پکارتے تھے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ. فرمایا جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو فرمایا وہ نہیں ان کی پکار کو سنتے، وہ ان کی پکار کو نہیں سنتے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا. یہ بتلائیے قرآن کے پہلے مخاطب کون ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ قاری صاحب قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، اور صحابہ کے زمانے میں کوئی قبروں والے تو نہ تھے اس وقت، یا جس طرح مزارات آج ہمارے اس وقت نہ تھے، کافروں کے قبرستان تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت صحابہ سے پہلا خطاب تھا اور جن کا انکار کیا جا رہا تھا وہ بت تھے اور کافروں کی مذمت. اس وقت تو یہ مزارات والے مسائل بھی نہ تھے، یہ قبرستان والی باتیں ہی نہ تھی، غیر اللہ کو پکارنے یا کب پکارنے والی تو باتیں نہیں تھی، کیونکہ کافر پکارتے تھے بتوں کو اپنا خالق کو مالک مان کر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی. اب یہ قرآن پہلے جو کافروں کی مذمت میں نازل ہوا، نہ کہ اگر کہیں کہ سنیوں کے بارے میں نازل ہوا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بت والی آیتیں اٹھا کے ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، خاص کر وہابی لوگ، اور کہتے ہیں جی یہ مر گئے تو انہی کو یہ پکارتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، یا قرآن نے مذمت کی تو بت پرستوں کی اور بتوں کی مذمت کی ہے۔ تو جناب کافروں والی آیتیں، جو کافروں والی آیتیں نا، وہی لوگوں نے آیتیں اٹھائیں، اور اہل سنت جن کا 1400 سال سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، ان پہ پھٹ کی اس صدی میں آ کر اور کہا کہ یہ لوگ بت پرست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں ساری جب بھی بتوں والی مذمت والی بتوں کے حق میں آئیں، اور انہوں نے اٹھا کے سنیوں پہ لگا دی، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے نا قبر والے نہیں سنتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مر جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، وہ تو زندہ۔ اگر ہم قبر والے کے پاس جا کے یہ بھی کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری امداد فرمائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں مرنے والا مٹی نہیں ہوتا، بلکہ قبر میں تو بندہ زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو قبر والوں کو ہم عام قبرستان والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی شخص پانی سے دور ہو، پانی سے دور ہو اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور یہ سمجھے کہ لیبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ فرمایا جیسے پانی بغیر اسباب کے اس کے پہنچنے تک نہیں پہنچتا اس کے منہ تک، اسی طرح یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے رہیں اور یہ سمجھے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ ہرگز دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ فرمایا کافروں کا پکارنا بتوں کو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وللہ یسجد من فی السماوات والارض، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اعتراض ہے کافر تو اللہ کو سجدہ کرتا نہیں، اور اللہ نے جملہ کا ارشاد فرمایا ہے، یا سنیے اگرچہ کافر اپنے روحن سجدہ نہیں کرتا، ورنہ ہر چیز اس کی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تذلل کرنا، عاجزی کرنا، جھک جانا، فرما برداری کرنا، اس کا نام ہے سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب کافر بندہ ہے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روحن بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جسمن بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے نا کافر بندہ اللہ کو روحن سجدہ نہیں کرتا نا، جان کو اس کی روح کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتا، تو جناب اس کا جسم تو سجدہ کر رہنا۔ سجدے کے ایک معنی عاجزی کرنا، جھک جانا، کہنا مان جانا۔ اللہ نے دل کو حکم دیا تو دھڑکا کر، کبھی دل نے نہیں کہا میں نہیں دھڑکنا۔ آنکھ کو کہا تو جھپکا کر، وہ جھپکتی ہے۔ کان کو کہا سنا کر، وہ سنتی ہے۔ زبان کو کہا تو بولا کر، وہ بولتی ہے۔ اللہ نے گردوں کو کہا تم پانی کو جو ہے نا کلٹیویٹ کیا کرو، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جسم کا رواں رواں ہر ایک ذرہ اللہ کی تابع داری کر رہا ہے، تو یہی تو فرما برداری ہے۔ باقی رہا انسان کا، انسان کی روح، ایک وہ روح کافر ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہا، اور یہی اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، اے بندے ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی روح کو ہماری بارگاہ میں جھکا، جسم تو تیرا جھک ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، چاہے خوشی سے کرے چاہے نہ خوشی سے کرے۔ ایک بندہ ہے اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اسے سجدہ کرنے کا وقت ہی نہیں، وہ سجدہ ہی نہیں کرتا، یا کبھی آ بھی جائے تو دل تنگ ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کب نکلوں کب نکلوں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں، مومن کی مثال مسجد میں، فرمایا ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آئی نہیں کہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، اس کی خواہش ہے پھر پانی، جو پک جو جائے تو پھر بھی کہتی ہے پانی۔ جب بندہ مچھلی کھا لیتا ہے مچھلی تو پھر اس کو پانی کی شدت سے پیاس لگ جاتی ہے، تو یہ اس کی محبت ہے پانی کے ساتھ۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے جیسے مچھلی پانی میں ہو، اور فرمایا منافق کی مثال ایسے جیسے فقس میں کوئی پرندہ ہو، جیسے فرمایا کوئی پنجرے میں بند پرندہ ہو، وہ ہر وقت چاہتا ہے کبھی تو اس کا دروازہ کھلے میں نکل جاؤں۔ فرمایا اور منافق بھی مسجد میں ایسے ہی بات، کافر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم اللہ کی تابع داری کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کرے نہ کرے، سبحان اللہ، یہ کرے نہ کرے، فرمایا وَكَرْهُمْ طَوْعًا وَكَرْهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ،
یہ نہیں کرتا نہ کرے، اس کا جو ظلال ہے، اس کا جو سایہ ہے، وہ ہر وقت اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے اور سورج کی پہلی کرن جسم پر پڑتی ہے تو پہلا سایہ بن جاتا ہے، پہلا سایہ بنتا ہے، گویا رب کو صبح کا سجدہ کرتا ہے۔ جب دوپہر آ جاتی ہے تو گویا وہ قیام کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی پھر ڈھلتا ہے گویا وہ رکوع کی صورت میں آ جاتا ہے۔ پہلے شام ہوتی ہے تو گویا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب یہ کلام اللہ شریف کا آج دوسرا سجدہ تھا۔ اس سے پہلے ایک سجدہ ہم سورۃ اعراف کی آخری آیت پہ کر آئے ہیں، یہ دوسرا سجدہ ہے۔ اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب تر اس وقت ہوتا ہے رب کے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو وضو کرایا کرتے تھے، حضور کے لیے پانی بھر کے لایا کرتے تھے۔ ایک رات آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، کیا منظر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے یوں اپنی نگاہ رحمت کو اٹھایا، فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے، ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا جنت میں قرب مانگتا ہوں، جنت تو ویسے مل جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کچھ اور مانگ، کچھ اور ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار نے فرمایا کچھ اور مانگ، گویا تو جہان کا جو کچھ مانگے گا تو مانگے گا میں محمد رب کی عطا سے دے دوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، تو چاہیے آپ چاہیے۔ حضرت صوبان آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں آپ کی فرقت میں برداشت نہیں کر سکتا، ہر وقت چاہتا ہوں بس آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کے پاس رہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کل جب قیامت آئے گی آپ اونچوں سے بھی اونچے، پتہ ہے میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں، اگر چلا بھی جاؤں تو پتہ نہیں میرا رتبہ کہاں اور میں کہاں آپ کہاں، میں آپ کی یہاں تھوڑی سی جدائی برداشت نہیں کرتا، میں پتہ نہیں وہاں کیسے برداشت کروں۔ سرکار فرمایا اے صوبان جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور ربیعہ کو فرمایا اے ربیعہ پھر کیا کر، سجدوں کے ذریعے میری امداد کر۔ آئیو سمجھ تمہیں نہیں آئی میری بات۔ سرکار نے فرمایا کیا کر، ایک وقت دی نماز پڑھنا لے خدا دا نام مان گنو، اللہ دا نام منو، حضور نال محبت کہنی بھی کرے۔ یا سرکار جمعہ تو جمعہ راضی تھی نا، یا سرکار صرف فجر کی نماز راضی ہے؟ نہیں، سرکار فرما رہے ہیں میرے ساتھ قرب چاہتا ہے، جس بنگلے میں میں رہوں اس بنگلے کے ساتھ تیرا بنگلہ بن جائے تو آ میرے دوستا نماز پڑھ۔ سرکار فرمایا تو سجدے کر کے مجھے راضی کر۔ اور فرمایا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اگر کوئی بندہ جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا تو فرمایا اعضائے سجود، جن پہ تو سجدہ کرتا ہے، تیرا ماتھا تیرا ناک یہی اونچا رکھنا ہے نا جی، اور قیامت کے دن اونچا رہے گا، یہاں سے نور نکلے گا۔ سرکار فرمایا پورے محشر کو بانٹو ختم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا یہ جگہ یہ دونوں ہاتھ یہ دونوں گھٹنے اور یہ پاؤں تیرے چمکیں گے۔ کیوں چمکیں گے؟ فرمایا اس چیزوں سے تو نے سجدہ کیا۔ اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ابن آدم جب سجدہ تلاوت کرتا ہے، ابھی ہم سجدہ تلاوت کریں گے، سجدہ تلاوت کرتا ہے، سرکار فرمایا تو اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے میرا عذاب، ہائے میں برباد ہوا۔ ابن آدم کو رب نے سجدے کا حکم دیا، وہ جھک گیا، مجھے سجدے کا حکم دیا اور اس کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت مل گئی، مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہ کیا اور میں دوزخ میں جاؤں گا۔ تو فرمایا شیطان اس وقت انسان سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ سجدہ بندہ اپنے شوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ آخری حدیث اونچا کہو سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بندہ کا جو حال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتا ہوا دیکھے اور بندے کا چہرہ مٹی سے لتھڑا ہوا۔ اللہ کو پتہ لگا سجدہ کرنا رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات ابھی جو ہے قرآن مجید کو ایک دم کر دیجئے کیونکہ ٹائم پھر ختم ہو جائے گا۔ تمام حضرات سجدہ کر لیجئے، کلام اللہ شریف اٹھا لو بھائی، کلام اللہ شریف